السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک لائف۔ آج میں آپ بتانے جا رہے ہیں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی اکرم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سارا گھرانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ غور کیجئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ خود ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ بیوی سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دے، بیٹے سے کہہ دیا کہ سردار ان قریش کی سب باتیں رات کو پہنچا دیں، غلام سے کہہ دیا کہ ریوڑ چرانے کے بہانے سے دودھ پہنچا دیں، بیٹی اسماء رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا کہ تمہاری امی کھانا بنائیں گی تو وہ کھانا ہمیں پہنچا دیں۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ غار سوار پہنچاتی رہی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ ایک دفعہ کھانا لے کر حاضر ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیشانی پر زخم کا نشان پڑا ہوا ہے، مرجھائی ہوئی سی طبیعت ہے۔ پوچھا اسماء رضی اللہ عنہ کیا ہوا؟ اسماء کہنے لگی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب کھانا دے کر واپس جا رہی تھی تو راستے میں ابو جہل مل گیا۔ وہ کہنے لگا ابو بکر کی بیٹی، تجھے تو پتا ہوگا تمہارا باپ کدھر ہے، وہ جہاں تیرا باپ ہوگا وہیں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، بتا تجھے پتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے۔ پھر پوچھا یہ بھی پتا ہے کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہاں یہ بھی پتا ہے۔ جب سچ کہہ دیا تو ابو جہل نے پکڑ لیا، وہ کہنے لگا بتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں، نہیں بتاؤں تو ماروں گا۔ میں نے کہا نہیں بتاتی۔ چنانچہ میں ڈٹی رہی۔ اس نے اچانک ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر لگایا جس کی وجہ سے میرے دانتوں سے خون نکل آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے گری، پتھر پہ میری پیشانی لگی اور خون نکل آیا۔ اس نے مجھے بہت مارا کہ بتا دے، مگر میں نے اس کی مار برداشت کی۔ بالآخر میں نے کہا ابو جہل تیرا جتنا بھی جی چاہے تو مجھے مار لے، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ تحریری جملہ ارشاد فرمایا ابو بکر، میں نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن تیرے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا۔ ہمارے سور سے آگے چلے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ غار سور تک تو پیچھے سے کھانا آتا تھا لیکن آگے کچھ نہیں تھا۔ ایک جگہ ایک عورت کے پاس بکری تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کیا اس کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی۔ کہنے لگے اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ سیدہ صدیق اکبر دودھ سے لے کر حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، یوں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیا کہ ان کا دل خوش ہو گیا۔ یہ عشق مستی کی بات ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے والدہ کا ایمان لانے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی خوشی ہوئی۔ پوچھا وہ کیوں؟ عرض کیا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اگرچہ میرے باپ ہیں پھر ان کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور ان کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ مجھے اپنی خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی زیادہ محبوب ہے تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی نصیب تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذهب الله في صدري الا فقد ثبت في صدري ابی بکر، اللہ رب العزت نے میرے سینے میں جو ڈالا میں نے اسے ابو بکر